جمال آلہ
حمزہ دے اندر حسان بن ثابت محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر آپ کے پتہ کی کہتے ہیں خلقت مبرأ من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. اللہ اکبر. کہتے ہیں میں محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نے اللہ اکبر خلقت مبرأ من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. اللہ اکبر. حسان بن ثابت کہتے آج تک ایو جا سونا میری آنکھ نے دیکھیا نہیں. اللہ نے نبی اللہ نے بے داغ. میں کہنا جی میں صورت بے داغ ہے سیرتوں کے تو بد کے بے داغ ہے. سیرت بھی آلہ تے صورت بھی آلہ حسن و جمال بھی آلہ کمال بھی آلہ. اللہ اکبر. ہر لحاظ پر اللہ نے آلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا. اللہ اکبر. اللہ نے پیارے پیغمبر نے صحابی سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے پتہ کی کہتے ہیں وہ احمد کے اندر آگے لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالطویل البائن ولا بالقصیر ولا بالابید الحقوق ولا بالعدائب وليس بالتقدير. اللہ نے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ کو بیان کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ زیادہ لمبے قد والے سن نہ زیادہ چھوٹے قد والے سن. اللہ پر نبی پاک درمیانے قد والے سن. چھوٹیاں دے اندر بھی پھبیا کرتے سن لمبیاں دے اندر بھی پھبیا کرتے سن. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ پر رنگ سفید اللہ پر بڑا پیارا رنگ سی. اللہ کے پیارے پیغمبر دا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے پاک پیغمبر 40 سال کی عمر کے اندر اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منصب نبوت عطا فرمایا ہے. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ کو بیان کرتے ہیں رحمت کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی دے اللہ پر داڑھی مبارک دے پار اللہ کے نبی مدینے کے اندر رہے 10 سال رہے مکے کے اندر رہے. نبی پاک 13 سالہ نبوت والا دور ہے 23 سالہ دور 40 سالہ نبوت والا نبوت تو پہلے والا دور ہے. اللہ کے نبی کے بارے انس فرماتے ہیں نبی پاک کی داڑھی مبارک کے اندر اللہ پر 20 تو زیادہ سفید بال نہیں سن. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے سونے سن قد دے لحاظ نال قدامت دے لحاظ نال آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے سونے سن. اللہ پر حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ کو بیان کر دے رہے کہ انس نے میرے نبی کا قد بیان کیتا ہے کہ جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ کو بیان کرتے رہے میں نبی پاک کو دیکھیا ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیع الفمی اشقل العینین منحوس العقیبی کان شبت قلت لسباکن ما دنیع الفمی کان واسی الفمی قلت ما اشقل العینی کان طویل الشق العینی قلت ما منحوس العقیبی کان قلیل النقبی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ کو بیان کرنے میں اللہ اکبر کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں اپنے استاد سماعت بن عرب کو پوچھا کہ دلیع الفائن کا کیا معنی ہے. انہوں نے کیا کشادہ فراخ منہ والے. اللہ اکبر آپ کا چہرہ گوشت دلال بھریا ہوا سی. اللہ اکبر. حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ کو بیان کرتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہیں میں پوچھا اشغال العین کا کیا معنی ہے. انہوں نے کیا اللہ اکبر اکھاں تے گوشے کنارے اللہ اکبر پیارے پیغمبر دے لمبے لمبے سر آپ کی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کو آپ کی اکھاں کے بارے پتہ کی کہتے ہیں میں نبی پاک کی اکھاں زندگی پر اللہ اکبر دیکھتا رہا لیکن اکھاں بھر
کے نہیں دیکھ سکیا آپ دیا انہی سوڑی آپ کا سر ایک کالا دیلا نا کالے دیلے دے گردن واقعہ ہے سفید سفید دے کالے دے درمیان سرخ رنگ کا ٹورا سی اللہ دے نبی نے انہی سوڑی آپ کا سر کوئی اکھا بھر کے دیکھ کیسی سر سبحان اللہ اللہ اکبر حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ کو اگے بیان کرنے نے کہتے ہیں قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة العيان فجعلت أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى القمر وعليه حلة حمراء فإذا هو عندي أحسن من القمر أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں 14ویں رات کا چند اپنے جھوبل میں سی اللہ کے نبی نے سرخ رنگ دا کرتا مبارک پہنا ہوا سی کہتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فجعلت انظر الى رسول اللہ وإلى القمر قدیمہ چند والے ویکھنا قدیمہ مدینے دے چند محمد پاک والے ویکھنا صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں کدی چند والے ویکھنا وا تے کدی میں محمد رسول اللہ والے ویکھنا وا کہتا میرے دل نے فیصلہ کیتا ہے اللہ اکبر تے مولانا صاحب رحمت اللہ علیہ طرف کے بعد کہتے ہیں اللہ اکبر اور سمرہ دے بیٹے جابر بیان سنایا سی چنو سی 14ویں چن چوبل وچ آیا سی تارے بھی قدم پہ گئے ڈاڈی چنو چاننی پر میرے چنو آدھر نہیں ہوں چننا تیری چاننی ایک چن تو جا چن میرا پیر جی دونوں چننا تے لائی ڈاڈی میں نظیر جی دیکھا میں دونوں وچوں بد کیتی چاننی پر میرے چنو آدھر نہیں ہوں چننا تیری چاننی ایک چن تو جا اللہ پر ایک چن تو جا چن میرا پیر جی دونوں چنوں تے لائی ڈاڈی میں نذیر جی دیکھا میں دونوں وچوں بد کیتی چاننی پر میرے چنوں اندر نہیں ہو چننا تیری چاننی اللہ پر اور میرے چن دا حال ہے اور میرے چنو تینوں ملی چننا تینوں چاننی پر میرے چنو اندر نہیں ہو چننا تیری چاننی اللہ دے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے نبی دا چہرہ 14ویں رات دے چند نال وی زیادہ چمکدا ہے سبحان اللہ اللہ دے نبی اتنے سونے سن یار لوکی پتہ نہیں کی گلا کہہ جانے میں خطیبانہ انداز دے اندر سانو تے بھئی ڈر آندا ہے اسی تے کہنے ہاں جو قرآن حدیث دستا ہے اسی دی او دستے ہیں یار اسی اللہ اکبر خطیبانہ انداز دے اندر آ کے غلوب نہیں کرتے یا ایسی بات نہیں کرتے جو پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اوصاف یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے کوئی ایسے فرامین دے خراب ہوئے یعنی قیامت والے دن سارے واسطے ندامت دے شرمندگی کا فیصلہ ہو جائے سبحان اللہ حضرات اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ
نہ موٹا ریشم نہ نرم سی، نہ باریک ریشم نہ نرم سی، جنیاں محمد رسول اللہ دیا ہتھیلیاں مبارک نرم سن، آپ کے ہاتھ مبارک جتنے نرم سن، اینا موٹا ریشم یا باریک ریشم بھی نرم نہیں سی، جنیاں محمد رسول اللہ دیا ہتھیلیاں مبارک، آپ کے ہاتھ مبارک نرم سن۔ سبحان اللہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کو بیان کرتے رہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ملونا کام پہ گیا، میں گھر میں ہاتھ آئے سر، نبی پاک نے خادم خاص میں اللہ اکبر کہتے ہیں میں گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بھیجا، میں گیا، میں بچہ سے میں کھیلنے لگ گیا، تھوڑی دیر بعد نبی پاک آئے، آپ نے اپنا ہاتھ مبارک میری کمر پہ رکھا۔ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں محسوس کر گیا کہ یہ ہاتھ میرے نبی محمد کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں اگلی بات بڑی پیاری ہے، کہتے ہیں جب نبی پاک نے میری کمر پہ ہاتھ رکھا، میں اپنے سینے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کی ٹھنڈک کو محسوس کیا۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک نے ہاتھ انہیں نرم سن، انہیں پیار والے سن۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا جسم مبارک نہایت خوبصورت، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ نے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضعة ليس بالطويل ولا بالقصير حسن الجسم أكمل اللون وكان شعره ليس بجعد ولا سبت إذا مشى يتقطعه أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت انس فرماتے ہیں نبی پاک درمیان نے قد والے نہ بہتے لمبے سن نہ بہتے قد چھوٹے والے سن، آپ کا جسم مبارک نہایت خوبصورت سی، آپ کے بال مبارک نہ زیادہ گنگنانے سن، نہ نبی پاک دے بال مبارک زیادہ سیدھے سن، بڑے سونے بال اللہ نے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سن۔ اللہ پر کتنے پیارے سن، آپ کا رنگ قدمی سی، آپ جدر چلتے سن، اللہ پر آپ دے اللہ پر قوم مبارک دے ایڑیاں دے درمیان اللہ پر انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ دے نبی جدو چال چلیا کرتے سن، اتنی سونی چال چلیا کرتے سن کہ دیکھنے والا کہتا سی اے چال دے ٹور نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انج چلیا کرتے سن، آپ دے اللہ پر جدو مدینے کے اندر یا کسی بھی علاقے کے اندر نبی پاک پیدل چلا کرتے سن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جویں اللہ پر پہاڑ تو نیچے یا اونچائی تو نیچے اتر رہے پیر جما جما کے رکھا کرتے سن، اے نہیں اللہ پر پپا نے چلتے یا ایڑیاں نے چلتے، نہیں نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پر قدم مبارک اللہ پر پھیر پھیر کے رکھا کرتے سن، درمیانی چال چلیا کرتے سن۔ سبحان اللہ۔ اور یار ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی چال مبارک ٹور مبارک کا تذکرہ بھی حدیث پاک کے اندر موجود ہے۔ یار جڑیا فاشی اور یادی تے دین کے نام تے دین فروشی کے نام تے تو بنائیے، اے نبی پاک کو ثابت نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جسم مبارک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی خصوصیات ایسے اللہ تعالیٰ نے کمالات رکھے سن کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بالوں کے اندر بھی اللہ نے شفا رکھی سی۔ اما جی سلیب اور اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیا نے کوئی نظر بد والا آتا یا بخار والا آتا، اسی نبی پاک دے بال مبارک داڑھی دے یا آپ کی زلفوں دے
پانی کے اندر ڈبو کے رکھے سن، اللہ کر کوئی نظر بد والا آتا، بخار والا آتا، اسی نبی پاک نے بالا والا پانی پلا دے دیا، اللہ پاک شفا عطا فرمایا۔ اللہ اکبر۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام ایک صبر دیدار رہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پانی بھی مک گیا ہے، خوراک بھی مک گئی ہے، نماز کا ٹائم ہے، صحابہ نے وضو کرنا ہے، سارے صحابہ کے کہنے لگے اللہ کے نبی جی پانی مک گیا ہے تے جیڑا کو تہاڈے پیالے دے اندر تھوڑا جا پانی ہے نا وہی پانی بچے، باقی سارا پانی ختم ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک نے نا اپنے ہاتھ مبارک اللہ اکبر میں پہلے بات کہی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جسم مبارک کا تذکرہ، آپ نے اعضاء مبارک کا تذکرہ، اور ان کے اندر بھی اللہ نے ہر اعضاء کے اندر برکت رکھی ہے، خیال رکھی ہے، لوگوں واسطے شفا رکھی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہتھیلی مبارک پیالے کے اندر رکھ دی، وہ مولانا بڑی پیاری بات کہتے ہیں اللہ اکبر۔ حضرت مولانا علی محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اللہ اکبر۔ اور بجیا آسا تعجب کس گل دا پتھراں وچ پانی نت چلدا، اور پنجا انگلاں وچ نکلیا پج لہراں ایک انگلاں میرے پیر دیاں، اور بجیا آسا تعجب کس گل دا لہراں وچ پانی نت چلدا، اور پنجا انگلاں وچ نکلیا پج لہراں ایک انگلاں میرے پیر دیاں۔ آسم ثابت دعا کے سن سجنا جے گلاں سننی مدنی پیر دیاں، ایک چھوٹا جہا لیلا دے سوا سر دانے سی، 1200-1400 فوجیاں کھانے سی، اور تھکیا ہانڈی کنانی دے وچ سونے دکھا نکلیاں سارے لشکیر دیاں، اور کسے ہور نو ہور دا چاہو سی، سانو چاہ سن بدرے منیر دائے، اور جند نام دیاں قسماں رب کھاوے، جدیاں پکڑیاں چننوں چیر دیاں اے، اور کھارے خون جندہ، اور کھارے خون جندہ نب کرے مٹا، تم جگ وچ اس دی تعبیر دیئے۔ اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دے پیارے پیغمبر حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے دوپہر کا دینا ہوتا اللہ دے پیارے پیغمبر ساڑھے گھر کے اندر آ جاتے، حضرت انس دی والدہ بیان کرتی ہے اللہ دے نبی دی پھپھو ذات نے حضرت ام سلیم بیان کرتی ہے دوپہر کا دینا ہوتا اللہ دے نبی ساڑھے گھر کے اندر آتے آرام فرماتے، نبی پاک جدو کروٹ بدل دینا، نبی پاک جدو کروٹ بدل دے آپ دینا جسم مبارک میں پسینہ آ جاتا، یہ آ جاتا پسینہ آ جاتا۔ حضرت ام سلیم کہنی نے میں وہ پسینہ ایک ڈبی کے اندر اللہ اکبر اتار کے رکھ لیا کرتی، اور بطور خوشبو فروخت کریا کرتی سر کستوری کے امبر تو بد کے میرے نبی کے پسینے کے اندر خوشبو آتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یار تیرے میرے تھوک دے اندر کراہت ہے، بدبو آتی ہے، قربان جاؤں اس نبی دے تھوک دے اندر بھی اللہ نے برکت رکھی ہے، تھوک دے اندر بھی اللہ نے شفا رکھی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ
غزوہ خیبر کے موقع تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل میں جھنڈا اس بندے کو دیا گا جن کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائے گا. اللہ اکبر. صحابہ سارے منتظر نے کنوں جھنڈا ملے گا. آپ نے فرمایا این علی رضی اللہ عنہ. فرمایا علی کتنے ہیں؟ فرمایا اپنی آنکھاں اور نبی کھل تکلیف ہو رہی ہے درد ہو رہی ہے. نبی پاک نے بلایا. آپ نے لعاب اتار کے اب حضرت علی بھی آنکھاں کے اندر ڈال دیتا. سیدنا علی فرمانے نے اب کے نالوں زیادہ میری نظر بھی بڑھ گئی اور اللہ نے درد بھی دور فرما دی. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ پر انہوں کی ایڑی میں ستارے سامنے دم لایا. حضرت ابو بکر روئے. نبی پاک نے چہرہ مبارک نبی پاک دی سر مبارک ابو بکر دی گود دے اندر سب دا دم کھانے نے لیکن ایڑی نہیں ہلا رہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اکھاں دے اندر آنسو نبی پاک دے چہرے تے گرے. بیدار ہوئے. فرمایا ابو بکر کیا ماجرا ہے؟ ما فعل بهذا؟ ابو بکر کیا ہوا؟ فرمایا اللہ کے رسول کالا ناگ ڈنک مار لیا ہے لیکن میں کیا ابو بکر اج ڈنک کھا ہے لیکن نبی دی حرام دے اندر خلل آنا چاہیے نا نہیں آنا چاہیے. حضرت رسول اللہ نے اپنا لعاب نکالا. نبی پاک نے ابو بکر دی ایڑی تے لگا دیتا. سیدنا ابو بکر فرمانے نے کالے ناگ میں زہر ہو اللہ نے محمد رسول اللہ نے لعاب کی وجہ کر کے اللہ تعالیٰ نے ختم فرما دیا. حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے مسلمہ کا نام کو قتل کر کے نکلنے لگے. گرے پنڈلی ٹوٹ گئی. نبی پاک نے بسم اللہ پڑھ کے لعاب نکالا. آپ نے اللہ پر عبداللہ بن عتیق دی اللہ پر پنڈلی میں نبی پاک نے ہاتھ مبارک لایا. حضرت عبداللہ بن عتیق دی پنڈلی کو اللہ تعالیٰ نے جوڑ بھی دیتا تکلیف بھی دور فرما دیتی. اللہ نے شفا عطا فرمائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے دے اللہ کے رسول اسی بڑے بھوکھیاں اللہ پر بخری بنا کر کے آپ نے فرمایا میں اللہ پر صحابہ کے دے اسی پیٹ تے پتھر بنے نے. نبی پاک نے کپڑا چکیا. آپ نے فرمایا صحابہ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. رؤوف رحیم نبی فرمانے نے فرمایا صحابہ تساں نے ایک بنے ہے میں محمد نے دو بنے. ایک دیر کو حضرت جابر آئے کہنے لگے اللہ کے رسول میں گاڑی کرتے اندر دعوت کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 صحابہ کرام اعلان کر دیتا صحابہ چلو جابر نے کان دعوت. حضرت جابر کہتے ہیں میں پریشان ہو گیا کہ ایک چھوٹا جہا بکرا ہے تے سوا بڑوپی جان ہے کیا بنے گا؟ گھر دی کہندی تینوں کیا سی نا ایک کدے نو کئی نبی پاک کو کہہ دیں نال ایک کدے اونوں کہہ دیں دو چو بندیاں دا کھانا ہے تو 14 سال دعوت دے دیتی. اور کیا اللہ دی بندی میں نہیں دیتی. رسول اللہ نے خود کیا ہے. رسول اللہ نے خود کیا ہے. انہیں کیا پھر انہیں کیا ہے او جانے دل دا رب جانے. بی بی لگتا ہے کوئی لڑائی سی. انہیں کیا میں نہیں کیا میں نے نبی پاک نو کانے چ گل کہی ہے. اللہ اکبر. کانے چ کیا ہے تسی آ جاؤ یا دو چار نال ساتھی لے آؤ سارے نہ کبھی جے کھانا تھوڑا جے. آپ نے فرمایا جابر پریشان ہونے کی لوڑ نہیں. ہانڈی کا ڈکن نہیں چکنا. میں جنہ چر آواں آٹا گن کے رکھ دیو روٹیاں پکانیاں نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے یار میں کسے کہانیاں سنا داتی نہیں. آئیے خدا کی قسم میرے نبی پاک نے لعاب کے اندر اللہ نے نہیں برکت رکھی ہے. نبی پاک نے لعاب نکالیا. ایک لعاب ہڈیاں کے اندر پا دیتا ایک آٹے کے اندر پا دیتا. جابر بیان کرتے رہے 1400 صحابہ روٹی کھا کے چلے گئے. نہ روٹیاں مکیاں نہ بوٹیاں مکیاں. مننا پائے گا اللہ کے نبی کے لعاب کے اندر بھی اللہ نے برکت رکھی ہے شفا رکھی ہے خیال رکھی ہے. 20 واقعات نے ایسے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب ملن دی بنا کر کے اللہ
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب نکال کے ڈال دیتا، اللہ اکبر، اپنا ہاتھ مبارک رکھ دیتا. صحابہ مختلف واقعات نبی پاک کے صحابہ بیان کرتے ہیں، 1,00,000 بندہ بھی ہوتا، وضو بھی کیتا، نہایا بھی، پیتا بھی، سواریاں کو بھی پانی پلایا. کہتے ہیں 1,00,000 بندہ ہوتا تے پانی پھر بھی باقی سی. صحابی کہتا ہے تسی کنے سو؟ کہتے ہیں سی 1500 صحابہ سے. کنے سو؟ 1500 صحابہ سے. تھوڑا جا پانی، اے میرے نبی دے معجزات ہے، اعزازات ہے، اے اللہ کے نبی دے کمالات ہیں، خصوصیات ہیں. کتنا دے؟ سونے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، محبت کے پیار والا پیغام سنیے. اللہ کے پیارے پیغمبر دے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کو کمالات عطا فرمائے، اللہ پاک نے خصوصیات عطا فرمایا. کتنا لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور جتنے پیار اوتھے ہی خیر، جتنے جانے گئے رنگ لوگے گئے، برکت ہی برکت، شفاوہ ہی شفاوہ، خیر ہی خیر، رحمت ہی رحمت، برکت ہی برکت. اللہ اکبر. یا کسی نے سنیا انس کی بات بھی سنیے، اما جی عائشہ کی بات بھی سنیے. اللہ اکبر. مختلف صحابہ کرام دے واقعات بھی سنے نے. اللہ اکبر. ام عابد نے بھی بات بیان کی تھی، بارہ کمال کر دیتی ہے. کی بیان کی تھی؟ کہتے ہیں نبی پاک گزر رہے سن، آپ سے سکم کو بھوک لگی، نال ابو بکر سن. لمبا واقعہ ہے لیکن اختصار دینا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو بکر یار پوچھنا اما جی کچھ کوئی چیز کھان واسطے ہے وے؟ اما جی آتی ہے میرا خامن ابو عابد بکریاں چران گیا ہے، تسی تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ، شام تک انہیں آ جانا ہے تے تانوں دودھ بھی پلاواں گی، کھانا بھی کھلاواں گی، خدمت توازو بھی کراں گی. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اما جان او بکری جڑی ہے اجازت فراہم کر دو. فرمایا میں تو پہلے بھی دسیا ہے، وہ اگر بکری ٹھیک ہوتی، بیمار ہے، ٹھیک ہوتی، میرا خامد اجڑ دے نال آ جاتا، چران آ جاتا. وہ بیمار ہے، چھوٹی بکری ہے. فرمایا اما جی تسی اجازت دے دیو. فرمایا سونے بڑے لگتے ہو لیکن گلاں کیویں نہیں کرتے ہو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر نے ایک بحث و تکرار ہو رہی ہے. فرمایا ابو بکر جاؤ اما نو کہو اجازت تیریاں تہاڈا کام ہے، دودھ لے لینا میں محمد دا صلی اللہ علیہ وسلم. وہ پہچان جائے گی نا جدو نبی پاک آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم. ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اما جی تسی اجازت دے دیو. تے اما جی تصورات دی دنیا دے اندر حافظ محمد رفیع رحمت اللہ علیہ کہنے لے اما کہیں نہیں ہوئی، جاؤ پھر تسی نہیں بندے تے لینو دے تنو دودھ. اللہ اکبر. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ پڑھ کے انہیں کمر تے ہاتھ پھیریا، بکری دودھ ہو گئی. دودھ دھویا، چویا، خود بھی پیا، ابو بکر کو بھی پلایا، اما جان کو بھی پلایا. سارے گھر دے برتن بھر گئے. اتنی برکت ہو گئی، اتنی خیر ہو گئی، اتنی رحمت ہو گئی. ماں بنتی رہ گئی. کیا کمال آپ، کیا برکت، کیا خیر. ساڈے ورگے جتنے پیر رکھ اگلا بھی حادثہ ٹوٹ جاتی ہے، ایڈی ہے نا. اور جڑے گھر ایک دا پیر بن جائے، مولوی اج کل کا بھوکا مولوی باہر چلے کیوں بھائی آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر نے دودھ پیا، اما کو پلایا، گھر کے برتن دودھ کے نال بھر گئے. نبی پاک چلے گئے صلی اللہ علیہ وسلم. شام دے وقت نا ابو عابد گھر دے اندر آیا، کہتا رونقاں ہی رونقاں، بہار ہی بہار. کہتا ہے اللہ دی بندی کون آیا سی؟ انہیں کہ سونا ایڈا سی، نام چیتا پوچھنا یاد ہی نہیں مہندی رہ گئی. سونا ایڈا سی، اچھا بیان نہ کر
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے ماں بتا دیے تو شکر آل دی دنیا دے اندر بیان کران گیا کوئی دسا انہیں کہا چل دس تے صحیح کیویں نہ سی اللہ اکبر جو ماں بتا کی کہندی ہے کہندی یہ بیوی ہوتی صفت نرالی سی کہندی یہ بیوی ہوتی صفت نرالی وے رنگ سی گورا موٹے تے کملی سی کالی وے حضرت عمر ایسا بیان کر دیئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سنے سن انہیں پیارے سن کہنے لئے مصر دیا عورتہ نے حضرت نبی یوسف علیہ السلام کو دیکھیا سا کَأَنَّهُ اُوتِنَا شَجْرَ الْحُسْنِ اللہ نے نبی یوسف علیہ السلام کو سارے جگنا اتا حسن بڑھ کے نبی یوسف علیہ السلام کو اللہ نے کہا فرمایا سا اینے سونے سا نبی یوسف علیہ السلام آج بھی اس کی دلیل ہے مصر دے لوگ بڑے ہی خوبصورت ہیں مصر دے لوگ بڑے ہی خوبصورت بڑے ہی لفظوں کے اندر بیان نہیں ہوتا لیکن اما نے ایسا بیان کر دیے نے انہوں نے نبی یوسف علیہ السلام کو دیکھیا سے کہ شیر پھل دی بجائے آپ نے ہاتھ کٹ رہے سر اور کیا سی قلنا ما حاشا للہ ما هذا بشر الا ملک کریم الفاظ زبان کے سر ایک کوئی بشر نہیں لگتا ہے کوئی فرشتہ لگتا ہے اپنے ہاتھ کٹنے سر اگر میرے محمد رو دیکھ لے دیا اپنے کلیجے چھری چلا دے ایتے سونے سن میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کو بیان کرتے ہیں اللہ نے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انس رضی اللہ تعالیٰ کو بیان کرتے ہیں نبی پاک دی چار دہاں بھی بیان کی تھی قد بھی بیان کیتا رنگ بھی بیان کیتا آپ کے زلفہ مبارک دا تذکرہ بھی بیان کیتا اللہ کے پیارے پیغمبر دے رنگ مبارک دا تذکرہ بھی بیان کیتا انس
کرتے نے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے نے نبی پاک جیڑی بات کہتے میں لکھ لیا کرتا سا. لوگوں نے کیا او یار عبداللہ ہر بات نہ نبی پاک دی لکھیا کر. نبی پاک کبھی غصے چندے نے کبھی خوشی چندے نے اے نشے و فراغ زندگی کا حصہ ہے. ہر نبی پاک دی بات نہ لکھیا کر. کہتے ہیں میں لکھنا بند کر دیتا میں لکھنا بند کر دیتا. سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے تذکرہ کیتا اللہ دے نبی جی ایسے طرح بات ہے میں پہلے آر بات لکھ لیا کرتا سا اور تہاڈی بات نہیں لکھیا کرتا. کیوں؟ لوگوں کا شکار ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کدی غصے دے اندر ہوندے نے کدی خوشی دے اندر ہوندے نے. نبی پاک دی ہر بات نہ لکھیا کر. اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے آپ فرماتے نے اوے عبداللہ ہر بات لکھ لیا کر. اس زبان تو حق تو سوا کچھ نکلدا. اس زبان تو حق نکلدا ہے سچ نکلدا ہے. اس زبان تو حق تو سوا کچھ نکلدا نہیں. نہ خوشی دے اندر بھی ہوگا پھر بھی حق بات نکلے گی. نہ غصے دے اندر بھی ہوگا پھر بھی حق بات نکلے گی. اور میرے نبی کبھی غصہ کیتا ہی نہیں. غصہ کیتا ہی نہیں. کیوں؟ اللہ جی حضرت اللہ اکبر انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں مالک بن شاسا رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ایک دن میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں. اللہ اکبر نبی پاک آرام فرما رہے ہیں. اللہ اکبر آپ فرما کرتے سن اتنا عینیہ تنامانی ولا ینام قلبی. آپ فرما رہے ہیں اللہ نے ایسی خصوصیت ایسی اعزاز ایسی مقام سونے نبی دے محمد دے دل نو اللہ نے عطا کیتے. تسی تے میں سو جاتے ہاں اکھاں بھی سو جاندیاں نے دل بھی سو جاتا ہے جسم بھی سو جاتا ہے. میرے نبی فرماتے ہیں اتنا عینیہ تنامانی ولا ینام قلبی. اس نبی دا مقام ہے شان ہے. آپ فرماتے ہیں میری اکھاں سو جاندیاں نے دل جاگ نہیں رہتا. اللہ اکبر. حضرت مالک بن شاسا رضی اللہ عنہ بیان کر رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں کہ نبی پاک پر دو فرشتے آئے کہتے ہیں اوہی ہے جنہی طرف اللہ نے بھیجا ہے. جی اوہی نے. اچھا جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میں ادھا جاگ رہا ہوں کہ ادھا سو رہا ہوں اور نبیاں کرنا سن رہا ہوں. ایک دست لایا گیا پال دی بنے ان کے اندر زمزم دا پانی سی. ان کے اندر زمزم دا پانی سی. میں محمد دے سینے نو چاک کیتا گیا. صحابہ بیان کرتے ہیں اللہ نے نبی جی کتوں فرمایا اے ناک تو لے کے سینے تک میرے پیٹ نو چاک کیتا گیا. دل نو کٹ کے زمزم دے نال دھویا گیا. زمزم دے نال دھویا گیا. اللہ اکبر. پھر ان کے اندر خیر و برکت بھر دیتی گئی. دوبارہ میرے سینے کے اندر پرا دیتا گیا. قربان جانا جنہیں نبی کا سینہ تے دل اتنا پاک ہے گھروں کا کردار کتنا پاک. سبحان پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مزے کی گل دستے ہیں اور مزے کی دستے ہیں پیار کی گل دستے ہیں. میرے نبی نے زندگی بھر دل کے اندر کسی کے بارے دل کے اندر مکار نہیں رکھا محل نہیں رکھی. سادے لفظ زندگی بھر نہیں رکھی. کوئی زیادتی بھی کی ہے پھر بھی معاف کر دیتا. اتنا پقیدہ دل سی. کنہ دا محبت رکھو محمد. اتنا پیارا دل سی. اللہ سانو بھی دل او عطا فرما جس دل کے اندر کینہ نہ ہوئے بغض نہ ہوئے. دل کے اندر حسد بغض کینہ نہ ہوئے. نفرت اپنے مسلمان بھائیوں کے بارے نہ ہو. اللہ اور ساری زندگی اور دل ہے محمد رسول اللہ کا. کتنا پیارا دل ہے. زندگی بھر اپنے بھی تے بیگانے بھی تعریف کرتے سن.
محمد پاک بڑے ہی پیار والے بڑے کمال رات والے اللہ اکبر وہ سارے جگ نالو آلائے کردار محمد دا وہ سارے جگ نالو آلائے کردار محمد دا وہ سارے جگ نالو اگر دل خراب ہو گیا سارا جسم خراب ہو گیا وَإِنْ صَلَحَ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِنْ فَسَدَ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ اللہ اکبر التقوى ہاؤنا ہاؤنا يشير إلى صدري ثلاث مرات فرمایا تقوی دل کا تقوی ہے تین باری میرے نبی نے اشارہ کر کے فرمایا لوگوں تقوی دل کا تقوی ہوا کر دے نبی پاک دعا کر دے سر اللہ اے دل میں محمد دا تیری دو انگلیاں کے درمیان ہے اللہ جدھر تو چاہے ایک شر والی ہے ایک خیر والی ہے اللہ میں نبی دعا کرنا ہوں میرے دل کو اپنے خیر والے موڑ دے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک اے میرے اللہ اے دلوں ثابت قدم رکھنے والے میرے دل کو اپنے دین کے اللہ ثابت قدم رکھ دوسری دعا میرے نبی کیا کر دے یا مقلب القلوب یا مصرف القلوب اے دلوں پھیرنے والے صرف قلوبنا علی طاعتک اے اللہ میرے دل کو اپنی اطاعت تے فرما برداری والے موڑ دے مسند احمد کے اندر حدیث آتی ہے میرے نبی نے فرمایا ہر بندے دا دل اللہ دی دو انگلیاں دے درمیان ہے اللہ چاہے شر والے موڑ دے اللہ چاہے خیر والے موڑ دے صبح شام دعا کرے کر اللہ میرے دل کو اپنی اطاعت تے فرما برداری والے موڑ دے سبحان اللہ اللہ کتنی پیاری دعا ہے یار جنہ دل اللہ دی فرما برداری کے لگ گیا اور جنہ دل اللہ دی اطاعت گزاری کے لگ گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما کامیاب ہو گیا اللہ اکبر اچھا ایک دو دعا ایک ہی ہے لیکن دوسری میری دعا تیسری چلو کر لو اللہ نے نبی دعا کریا کر دے اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء ولسانی من الکذب وعینی من الخیانہ فإنك تعلم خائنة من الأعين وما تخفي الصدور اے اللہ
میرے دل کو پاک کر دے من النفاق نفاق تو وعملی من الریاء اللہ میرے دل کو پاک کر دے ریاکاری تو وعملی من الریاء ولسانی من الکاذب اللہ میری زبان کو جھوٹ کو بچا لے ولسانی من الکاذب وعینی من الخیانہ اللہ میری آنکھوں کو خیانت تو بچا کے رکھ اور میرے بھائیو دل اللہ نے عطا کیتے آنکھاں اللہ نے عطا کیتیاں نے تینوں دنوں بھی اللہ نے آنکھاں عطا کیتیاں نے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے انہاں دا استعمال صحیح کریا کرو ورنہ اللہ کا قرآن کہتے ہیں وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مسئولا قیامت والے دن سوال کیتا جائے گا اکھاں دیاں دس کی کرتا رہا کنا دی سماعت دیتی کی کرتا رہا دل دیتا اے دل میری فرما برداری تے لگایا یا نافرمانی تے لگایا قیامت والے دن تساں تے میں اللہ دے ہاں جواب دا ہونا ہے دعا کریا کر اللہم طہر قلبی من النفاق اے اللہ میرے دل کو نفاق تو پاک کر دے آمین کہہ دیو آمین کہو ہاں یا اللہ سارے دلوں کو نفاق تو پاک کر دے نفاق بہت بڑا گناہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑی روح من فارق الروح من جسد وهو بريء من النفاق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑی روح جسم کے اندروں ایسی جدا ہوئی کہ نفاق تو بھی پاک سی تے قرض تو بھی پاک سی ایسی روح نو اللہ جہنم دی اگ تو مغفور فرما دے تے یار جڑی روح دے اندر نفاق پایا جاتا ہے وہ روح کبھی جنت وچ نہیں جا سکے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النفاق نفاق ایسی عمل ہے منافقت ایسی عمل ہے فرمایا ایک کفر کی نشانی ہے بندہ بظاہر مسلمان ہوتا ہے لیکن اندر کفر ہوتا ہے منافق جہنم دے سب تو نچلے گڑے کے اندر ہوئے دعا کر اللہ منافقت تو نفاق تو اللہ تیرے میرے دل کو پاک کر دے میرے نبی دا دل نفاق تو کیا ہے پاک ہے سبحان اللہ فرما کیوں میں محبت والا پیغام دیوا اور بات ختم کریے اللہ اکبر ان سارے پیغمبر آلہ نہیں ریسا حضور دینار ان سارے پیغمبر آلہ نہیں ریسا حضور دینار صورت کتنی پیاری سیرت کتنی پیاری صورت کتنی پیاری سیرت کتنی پیاری صورت کتنی پیاری سیرت کتنی پیاری سیرت کتنی پیاری ہے چھوڑا اپنی آپ مثال ہے سارے پیغمبر آلہ نہیں ریسا حضور دیوال کوئی بستی دے شہران دا نبی کوئی بستی دے شہران دا نبی میرا سونا نبی دو جگ دا نبی مشرق دا نبی مغرب دا نبی میرا سونا نبی سارے جگ دا نبی لا جواب رسالت ہوندی لا جواب رسالت ہوندی اور لا جواب رسالت ہوندی شان بلند بالا ہن سارے پیغمبر آلہ
صلی اللہ علیہ وسلم دے نال سچی سچی محبت نصیب فرمائے۔